کہ حضرت علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کی پیدائش، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق اور خاندان کی تفصیل سے آگاہ فرمائیے۔ والد محترم علامہ عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ جموں کے علاقہ کھنیتر کے جو ہے وہ رہائشی تھے۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کشمیر کے ساتھ جب ہم لفظ بولتے ہیں جموں اینڈ کشمیر، تو جموں کا جو علاقہ ہے وہاں کا ایک گاؤں ہے کھنیتر، آج بھی موجود ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور 1940 میں آپ کی پیدائش وہاں کے اس گاؤں میں ہوئی، اور پاکستان بنتے ہوئے آپ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ تو 1948 میں والد محترم کے چچا، جو بعد میں آپ کے سسر بھی بنے، ہمارے نانا محترم مولانا عبدالرحمن صاحب، ان کے ساتھ ہمارے تمام گھرانے نے کھنیتر سے ہجرت کی اور آزاد کشمیر کے گاؤں باغ میں آ کر جو ہے وہ بسیرا کیا، اور وہیں پر پھر جو مہاجرین کو زمینیں وغیرہ الاٹ ہوئیں تو ہمارے خاندان کو بھی زمینیں الاٹ ہو گئیں، اور پھر باغ میں ہی سکونت رکھی۔ والد محترم کم عرصہ باغ میں رہے، اپنی تعلیمی مصروفیات کے حوالے سے وہ جلد باغ سے نکل گئے تھے۔ خاندانی اعتبار سے ہمارا تعلق گجر برادری سے ہے، اور گوجری جو ہے وہ آبائی زبان ہے، مادری زبان ہے، اور اس کی جو شاخ ہے آگے ہم چوہان ہیں۔ تو خاندانی اعتبار سے چوہان، گجر، اور ناموں کے ساتھ عموماً ہمارے جو بڑے ہیں وہ چودھری لگاتے تھے، اور جو ہے اس طرح ہم ہجرت کر کے یہاں آزاد کشمیر میں آ کر بزرگوں کا اور بڑوں کا بسیرا ہوا۔ علامہ عبدالعزیز حنیف کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے حوالے سے کہ اسکول کی تعلیم اور دینی تعلیم، اور ان کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ وہ دین کی تعلیم کی طرف راغب ہوں؟ ہمارے نانا محترم مولانا عبدالرحمن صاحب پاکستان کی قائم ہونے سے پہلے 1930 کے لگ بھگ امرتسر میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ان سے زانو تلمس اختیار کر چکے تھے، اور ابتدائی جو دین کی تعلیم تھی اور کتابیں تھیں مدرسہ کے حوالے سے وہ وہاں سے پڑھ کر پھر اپنی والدہ کے تنہا ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے، اور پھر دین کی جو خدمت تھی وہ اپنے آبائی علاقے کھنیتر میں ہی شروع کر دی۔ وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی اور خطابت کی، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب پاکستان کا قیام ہو گیا تو 1948 میں باغ تشریف لے آئے۔ باغ آنے کے بعد جو ہے اپنے جو گاؤں تھا بنی پساری، وہاں پر ہی انہوں نے جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور بعد میں پھر مرکزی جامع مسجد اہل حدیث باغ آزاد کشمیر کی بنیاد بھی رکھی اور اس کی تعمیر بھی کی۔ تو خاندان میں چونکہ ہمارے نانا محترم جو ہے والد صاحب کے رشتے میں چچا لگتے تھے، تو دینی تعلیم کا رجحان اور علم کی طرف رغبت پہلے سے موجود تھی۔ والد محترم کے جو والد تھے وہ ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ خاندان کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جو گاؤں میں بچے جس طرح بکریاں وغیرہ چراتے ہیں، ابتدائی طور پر فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام بھی لیا ہے کہ میں نے بکریاں بھی چرائی، اور اسکول جاتے رہے، لیکن کہتے تھے کہ اسکول کی جو پڑھائی تھی اس میں میرا اتنا دل لگتا نہیں تھا۔ تو ہماری جو دادی تھیں والد صاحب کی والدہ محترمہ، ان کو بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے بڑا ایک شغف تھا، اور یہ احساس بھی تھا کہ ان کے سر پر والد نہیں ہیں تو کہیں یہ ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ تو انہوں نے ہمارے نانا جی کے پاس آ کر گزارش کی کہ آپ کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا، علم بھی دیا ہے، تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ تو اس بنیاد پر ہمارے نانا جی نے وہاں سے گاؤں سے ایک بچوں کا گروپ جو ہے وہ پورا سلیکٹ کر کے یہاں راولپنڈی میں جامع تدریس القرآن کے نام سے چک بازار میں حضرت مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ کے پاس مدرسہ ہوتا تھا، یہاں ابتدائی طور پر آ کر داخلہ لیا، اور شروع کی جتنی بھی تعلیم ہے اور کلاسز ہیں وہ یہاں حضرت مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ کے پاس جو ہے پڑھی۔ اس کے بعد یہ جو راولپنڈی کا جو مدرسہ تھا اس کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ جماعت نے کیا کہ جگہ تنگ ہو گئی تھی،
تو اس فیصلے کے بعد حضرت مولانا اسماعیل ربیع رحمہ اللہ نے اپنے تمام طلبہ کو گجرانوالہ جامعہ محمدیہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے وہ داخل کروا دی. تو والد محترم بھی راولپنڈی سے گجرانوالہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پاس جا کر جو ہے وہ باقی جو کلاسز تھیں وہ پڑھنا شروع کی. آخری سال میں ان کے اپنے کزن تھے حضرت مولانا حاکم الدین رحمانی، جو کراچی میں جامعہ بحر العلوم السعودیہ میں علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے تھے. کیونکہ ان کے ساتھ والد محترم کا مولانا حاکم الدین صاحب کے ساتھ کزن ہونے کے ناطے بھی اور ہم عمر ہونے کے ناطے بھی ایک بڑا دوستانہ تھا، بڑا قریبی تعلق تھا. تو ان سے ملاقات کے لیے کراچی چھٹیوں پر تشریف لے گئے. تو اکثر ذکر کرتے تھے کہ جب میں کراچی گیا اور علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے پاس ان کے درس میں بیٹھنا شروع کیا تو علامہ صاحب کا جو انداز تھا پڑھانے کا اور ان کی جو شخصیت تھی اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. اس لیے کہ علامہ صاحب صحیح بخاری جب پڑھاتے تھے تو وہ صحیح بخاری کے حافظ تھے اور بغیر کتاب سامنے رکھے کہتے ہیں کہ وہ پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے باوجود کہ وہ صحیح بخاری ان کو ازبر تھی اور متعدد بار پڑھا چکے تھے، ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ استاد محترم ہمارے رات کو ضرور جو اگلے دن پڑھانا ہوتا تھا اس کا مطالعہ فرماتے تھے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یعنی علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ بغیر مطالعے کے اپنا سبق پڑھاتا ہے یا استاد بغیر مطالعے کے کوئی چیز پڑھاتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے. تو کہتے مجھے بڑا اچھا لگا ان کا طریقہ تدریس اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جو ہے یہاں اگر ہو سکے تو رہ جاؤں اور علامہ صاحب سے پڑھوں. لیکن علامہ صاحب کا ایک اصول تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ سال کے درمیان میں کسی کو داخلہ نہیں دیتے تھے. تو کہتے ہیں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ ان سے کہا جائے کہ جی میں یہاں رہ جاؤں، یا کوئی دل میں یہ خواہش رہی. تو کہتے ہیں اسی دوران جو ہے وہ ان سے ملاقات رہی اور انہوں نے بھی اٹھنا بیٹھنا سارا دیکھا. تو علامہ صاحب سے جب واپسی کے دن قریب آئے تو ایک دن اجازت طلب کرنے کے لیے گئے کہ جی میں اب کچھ دن میں سفر کروں گا تو واپس جانے کے لیے اجازت چاہیے. تو علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ خود انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہیں پہ رہ جائیں. تو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میرے تو دل میں پہلے سے خواہش تھی کہ اور کیا چاہیے. تو میں نے کہا جی اور مجھے کیا چاہیے، میں تو بالکل دل جان سے یہاں رہوں. اب وہاں علامہ صاحب کے پاس ہی پھر باقاعدہ صحیح بخاری دوبارہ سے پڑھی، کیونکہ جو گجرانوالہ جامعہ محمدیہ سے تو پڑھ چکے تھے لیکن علامہ صاحب کے پاس رہ کر آخری کلاسز دوبارہ سے پڑھیں. اسی طرح وہاں سے فاضل عربی کی ڈگری بھی حاصل کی اور علامہ صاحب کے بالکل بڑے خاص معتمد جو شاگرد تھے ان میں شمار ہونا شروع ہو گیا. کچھ واقعات ابا جی اکثر ذکر کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کے اندر کچھ صفات بڑی جو ہے خاص تھی. ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ طلبہ پر بہت خرچ کرتے تھے اور بہت یعنی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے تھے. اپنا کام کاروبار بھی خود کرتے تھے اور جامعہ کے طلبہ پر بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے. تو کہتے ہیں ایک دن صحیح بخاری کی درس دے رہے تھے تو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے کلاس میں پوچھنا شروع کیا کہ جی کون اس کا جواب دے. تو کسی کو بھی جواب نہ آیا. آخر میں کہتے ہیں مجھے کہا عبدالعزیز تم بتاؤ. تو کہتے میں نے جواب دیا. جب میں نے جواب دیا تو اس قدر خوش ہوئے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس زمانے میں 5,000 روپے نکلے. تو کہتے ہیں وہ 5,000 کے 5,000 مجھے انعام کے طور پہ دے دی اور کہنے لگے کہ آج میری جیب میں 5 لاکھ بھی ہوتے تو میں تمہیں دے دیتا. اسی طرح پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری لگائی کہ فلاں جگہ پہ جمعہ پڑھانا ہے اور تیاری بھی کروائی کہ جی جمعہ اس طرح پڑھانا ہے. تو میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے کہتے ہیں خطبہ کا آغاز کر دیا تو میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب پچھلی صفوں میں آ کر ایک پلر کے پیچھے خاموشی سے تشریف فرما ہو گئے. تو کہتے پہلے ایک روب بھی آیا کہ جی استاد کے سامنے پہلے والا جمعہ، لیکن پھر اللہ نے توفیق دی اور جمعہ مکمل ہوا. تو میں نے اعلان کیا کہ علامہ صاحب پیچھے تشریف فرمائیں، آ کر ان سے گزارش ہے نماز وہ پڑھائیں. تو آئے اور نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ 15 منٹ انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ خطاب کیا اور بڑی اس کے اندر جو ہے حوصلہ افزائی کی کہ جی آج جس طرح اس میرے شاگرد نے جمعہ پڑھایا میرا بڑا دل خوش ہوا. تو اس اعتبار سے وہاں پر تعلیمی سلسلہ رہا. اور جب تک علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ
زندہ رہے، انہی کے ساتھ وہاں پر کراچی میں رہے، اور پھر آگے وہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اور پھر میاں فضل حق صاحب کے کہنے پر اسلام آباد تشریف لے آئے۔